سال کی تاریخ پڑھیں، 1200 سال کی، جب سے یہ قائم ہوا، یہ جگہ آئی، تو بر صغیر ہندوستان کو جو فتح کرنے والے ہیں وہ حنفی ہیں، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور کے امام کا پیروکار، کسی اور کے مذہب کے ماننے والا وہ نہیں ملے گا جس نے آ کر ہندوستان کو فتح کیا، اور جتنوں نے بھی فتح کیا وہ سارے کے سارے حنفی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا، صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آیا۔ 170 ہجری، 120 ہجری میں آخری صحابہ کی وفات ہوئی، آخری صحابی کی، عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 170 ہجری میں عباسی خلافت آئی، عباسی خلافت ہندوستان میں۔ عباسی خلافت میں قاضی القضات، چیف جسٹس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا گیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہاں فتویٰ دیا کرتے تھے، کیونکہ بادشاہوں نے فتح کیا، فتح کرنے کے بعد کیونکہ فتح کرنے والے بادشاہ بھی حنفی تھے، اس لیے انہوں نے حنفی قاضی القضات قائم کیا۔ اس کے بعد 200 سال سلجوقی حکومت رہی، سارے کے سارے حنفی۔ اس کے بعد 200 سال خوارزمی حکومت رہی، سارے کے سارے حنفی۔ اسی طرح چلتے رہیں 1200 سال تک۔ یہ جو اب نجدی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پہلے کس کی حکومت تھی؟ ترکیوں کی۔ ترکیوں سے پہلے عثمانی دارالخلافہ تھا، عثمانی حکومت تھی۔ یہ ترکی بھی، عثمانی بھی، سارے کے سارے حنفی تھے۔ اتنی بر صغیر پر بھی حکومت، ساتھ ساتھ عرب پر بھی حکومت۔ تو الغرض نبی علیہ السلام کے فرمان سے جو جو ہندوستان فتح کرے گا، ہندوستان کی جنگ میں شریک ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں شریک ہوگا، وہ جنتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے فتح کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے ماننے والے تھے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح اب اللہ پاک کا فرمان کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے اپنا رسول ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین، تاکہ دین کو پوری دنیا پر غالب کر دے، تاکہ دین کو پوری دنیا پر غالب کر دے۔ یہ ہے مقصد اللہ کے رسول کے بھیجنے کا۔ حضور علیہ السلام کے دور میں دلائل، معجزے کے ساتھ دین غالب ہوا، حضور نے غالب کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جہاد کے ساتھ میدان فتح کیا، دین اسلام کو غالب کیا۔ اب صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آیا، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان بھی ہے کہ 12ویں صدی کے بعد میری امت فتنوں کا شکار ہو جائے گی۔ 12ویں صدی کے بعد میری امت فتنوں کا شکار ہو جائے گی۔ 1200 سال تک فقہ حنفی کی حکومت رہی، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے تھے، خیر تھی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق شر نے نکلنا تھا 1200 سال کے بعد۔ اب اس شر کو دفع کرنے کے لیے بھی اللہ پاک نے کسی کو بھیجنا تھا، وہ علماء دیوبند تھے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کی چوتھی نسبت لگاتے ہیں دیوبندی۔ اب دارالعلوم دیوبند آپ اگر تاریخ پڑھیں گے، ایک بہت بڑا تاریخی نام ہے۔ مقصد کیا تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی آیا، اس سے پہلے جھوٹے مدعیان نبوت آئے، انہوں نے اولاً اسلام کے اندر سے جہاد کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ جہاد کو مٹا دو، جہاد منسوخ ہو گیا ہے، جہاد ختم ہو گیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند بنا، 3 حضرات تھے اس کی شورا کے اندر ابتدائی طور پر، جو وہاں اغراض و مقاصد لکھے گئے۔ پہلی غرض یہی ہے کہ اللہ کے حکم جہاد فی سبیل اللہ کا نفاذ بھی کیا جائے اور اس کا اجرا بھی کیا جائے، اور عوام کے اندر اس کی ضرورت اور اہمیت کو بتلایا جائے۔ دارالعلوم دیوبند کے میدان میں مدرسہ بنا، اس مدرسے سے علماء تیار ہوئے، انہوں نے جہاد کی اہمیت بتائی، اس سے تحریک آزادی شروع ہوئی۔ ہندوستان سے آپ دیکھیں انگریز اس پر غالب تھا، انگریز حکمران تھا، انگریزوں کو نکالنے والے ہمارے علماء تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار تھے۔
ہندوستان کو غلامی، انگریز کی غلامی کے تسلط سے نجات دلانے والے، آزادی دلانے والے علماء دیوبند تھے۔ تو پہلے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار، اس کے بعد چوتھا نام آیا علماء دیوبند کا، وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار۔ انہوں نے آ کر جہاد کو اپنے دین اسلام کے اندر جس طرح اس کا حق تھا اس کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کسی بھی مقلد کی، کسی بھی اتباع کرنے والے کی حکمرانی ہوتی تھی، ایک بادشاہ تھا، اس کے دور میں ایک آدمی کو پکڑ کر لایا گیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ اگر 1200 سال کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو 1200 سال کی تاریخ میں اتنا جھوٹے مدعیان نبی نہیں آئے، 2-4 آئے تھے حضور علیہ السلام کے دور میں، اس کے بعد خلافت راشدہ کے دور کے بعد پھر 1200 سال تک 1-2 آئے، اس کے علاوہ کوئی نہیں آئے۔ اس کے بعد بدبخت یہ مرزا غلام احمد قادیانی آیا جب حکومتیں ہماری کمزور ہو گئیں۔ اس وقت حنفیوں کی حکومت تھی، طاقتور تھی، کسی کی نہیں چلنے دیتے تھے۔ ایک جھوٹے مدعی نبوت کو گرفتار کیا گیا، قاضی کے سامنے لایا گیا۔ ہاں بھئی تو کون ہے؟ نعوذ باللہ، اس نے کہا میں نبی ہوں۔ نبوت کو اس نے دعویٰ کر دیا۔ قاضی نے پوچھا اس سے پوچھو کھانا کھایا ہے تو نے؟ اس نے کہا میں بہت بھوکا ہوں۔ قاضی نے کہا اسی بھوک نے تو اس کو اس دعوے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس کو لگائے چھتر، کھانا کھلایا، کھانا کھانے کے بعد پوچھا توبہ کرتے ہو؟ دعوے سے پھرتے ہو؟ کہا نہیں۔ پھر چھتر لگوائے رات ساری۔ صبح کو پوچھا ہاں بھئی کوئی وحی شہی آئی آپ کے پاس؟ کہنے لگا ہاں وحی آئی۔ نہ کیا وحی آئی؟ کہا یا ایھا النبیو باورچی خانے میں رہی ہو۔ بھوک نے اس کو سارا بنایا تھا یہ نظام، اس کے پاس یہ وحی آ گئی۔ تو اس وقت کیونکہ جو آدمی مرتد ہو جائے 3 دن اس کو دیا جاتا ہے کہ توبہ کر لے، اگر توبہ کرے تو ٹھیک قبول، اگر توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے توبہ کر لی، اس کو معاف کر دیا گیا۔ اس طرح 1200 سال تک۔ اس کے بعد جب علماء دیوبند آئے، انہوں نے آ کر دین کو پاک کیا، دین کی حفاظت کی، قرآن و حدیث کی حفاظت کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، ایک کالج کے پروفیسر کو شوق ہوا کہ میں قرآن کی تفسیر لکھوں، لیکن فوراً سوچا مولوی کیسے مانیں گے، علماء تو اعتراض کریں گے، لوگ لیں گے نہیں تفسیر کو، میں کس کو بیچوں گا، کہاں سے پیسہ کماؤں گا، کیسے مجھے نفع ہوگا؟ میں تفسیر لکھ رہا ہوں، بیچ رہا ہوں، خرید رہا ہوں صرف اب پیسہ کمانے کے لیے۔ سوچ سوچ کر اس نے کہا علامہ اقبال کا بڑا نام ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ یاد رکھنا علامہ اقبال کی تاریخ پڑھو، اگر علامہ اقبال آج علامہ اقبال ہے، مسلمان ہے، تو یہ صدقہ علماء دیوبند کا ہے۔ یہ مرزائی ہونے والا تھا، اس نے بہت بڑے علماء کو بلایا، بالآخر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ علامہ انور شاہ کشمیری آسٹریلیا مسجد لاہور میں آ کر کئی مہینے، آسٹریلیا مسجد کے متولی علامہ اقبال تھے، یہ 2 زانو ہو کر ان کے درس سنا کرتے تھے لاہور کے اندر۔ علامہ اقبال شاگرد ہے، فرمایا کرتے تھے اگر انور شاہ نہ ہوتا تو آج علامہ اقبال مرزائی بن چکا ہوتا۔ علامہ اقبال کے پاس وہ پروفیسر آیا، کہنے لگا حضرت نوجوان ہیں، ان کے دل میں شکوک و شبہات ہیں، میں ایک تفسیر لکھنے کا ارادہ کر رہا ہوں جس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا نوجوانوں کو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ یہ چلا گیا، تھوڑے دنوں کے بعد پھر آیا، کہنے لگا جی ایک حصہ لایا ہوں۔ انہوں نے کہا رکھ دو، میں پڑھوں گا اس کو، پھر کچھ دنوں کے بعد آنا۔ یہ کئی مہینے کے بعد پھر آیا کہ علامہ اقبال سے جا کر تقریض لکھواؤں گا، انہوں نے لکھ لی ہوگی کہ بہت اچھی تفسیر ہے، پھر میری تفسیر بکے گی، میرا نام ہوگا، پیسہ ملے گا۔ گیا علامہ اقبال کو ملا، گپ شپ ہوتی رہی، سوچا کہ خود مجھے بتائیں گے، علامہ اقبال ہی تو علامہ اقبال تھا۔ ایک مرتبہ وزیروں کی میٹنگ تھی، علامہ اقبال بھی اس میں موجود تھے، تو شہاب الدین سہروردی ایک وزیر تھا، وہ جب آیا
تو علامہ اقبال نے کہا کہ تیرے آنے سے صحابہ کرام کے دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ بڑا عجیب جملہ تھا، تیرے آنے سے صحابہ کرام کے دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اب اس کو خوشامد کی طرف معمول کریں، کس کی طرف معمول کریں؟ لوگ حیران ہوئے کہ اس کو دیکھ کر صحابہ کرام کے دور کی یاد کیسے تازہ ہوتی ہے؟ تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، آ کر پوچھا کہ آپ نے جو اس وزیر کو یہ بات کہی تھی، وہ وزیر تو ایسا نہیں تھا کوئی اتنا نیک۔ آپ نے کہا تھا مجھے اگر اجازت دو تو میں اس کا مطلب بیان کروں۔ نے کہا کریں۔ نے کہا میرا مطلب تھا کہ جس طرح صحابہ ظاہر تھے اسی طرح اندر سے تھے۔ صحابہ کرام کا ظاہر بھی ایک تھا، باطن بھی وہی تھا۔ یہ نہیں ہے کہ اندر سے تو نعوذ باللہ وہ نیک نہ ہوں، باہر سے نیک بنے۔ جس طرح ان کا اندر تھا وہی ظاہر تھا، جس طرح ظاہر تھا وہی باطن تھا۔ اس کو دیکھ کر صحابہ کرام کی یاد تازہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ جس طرح یہ ظاہر میں کالا ہے اسی طرح اندر میں بھی کالا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی میں پوچھوں، یہ خود بتائیں مجھے میری تفسیر کیسی ہے۔ تو جب یہ جانے لگا انہوں نے کہا اب علامہ اقبال نے تو مجھے نہیں بتایا، جاتے جاتے پوچھ لیا حضرت، میں وہ تفسیر دے گیا تھا تقریض کے لیے۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میری آپ کی تفسیر پڑھ کر میری بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی۔ آپ کے اس پروفیسر کو کہنے لگے علامہ اقبال، آپ کی تفسیر پڑھ کر میری بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی۔ تو وہ پروفیسر کہنے لگا کون سی غلط فہمی تھی آپ کی جو دور ہوگی میری تفسیر پڑھنے سے؟ بڑا خوش ہوا، پھولے نہیں سماتا کہ اقبال جس کی تعریف کرے۔ انہوں نے کہا میں سمجھتا تھا کہ اس دنیا میں سیدنا امام حسین سب سے بڑے مظلوم ہیں، میں یہ سمجھتا تھا سب سے بڑے مظلوم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی تفسیر پڑھ کر میری یہ بات غلط ثابت ہو گئی کہ امام حسین بڑے مظلوم نہیں ہیں، سب سے بڑا مظلوم اللہ کا قرآن ہے۔ جس کا دل کرتا ہے اٹھ کر تفسیر شروع کر دیتا ہے، اپنا مطلب شروع کر دیتا ہے، اس کو عربی لغت کی بات کا پتہ نہیں ہے۔ تو آج میری بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی۔ اس لیے علماء دیوبند نے 1200 سال کے بعد دین پر جو محنت کی، نہ اس کے اندر کمی ہونے دی نہ اس کے اندر اضافہ ہونے دیا۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ آپ جب بازار میں جاتے ہیں، آپ کو پکوڑے لینے ہوں، سموسے لینے ہوں، چینی لینا ہو، گھی لینا ہو، آپ جیب سے نوٹ نکالتے ہیں، 10 روپے کا نوٹ، 100 روپے کا نوٹ، 500 روپے کا نوٹ۔ اس نوٹ کو کہا جاتا ہے یہ چالو نوٹ ہے، چل رہا ہے، اس سے آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے یہ نوٹ۔ ایک نوٹ اور ہے جو عید کے موقع پر بچوں کو دیا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی مہر لگی ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی قائد اعظم کی تصویر ہوتی ہے، بچے اٹھاتے پھرتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، جی میرے پاس لاکھ روپیہ ہے، میرے پاس 50,000 ہے، میرے پاس 10,000 ہے۔ وہ بھی نوٹ ہے، لیکن وہ نوٹ کیا ہے؟ جیلی ہے۔ ایک اور نوٹ بھی کسی کے پاس ہے۔ اب عجائب گھر میں چلے جائیں، آپ کو سکے ملیں گے، 12 آنے کے، 54، 58، 1.5 اور 1 روپیہ، 2 روپے، 5 روپے، 2 روپے، 50، جتنے بھی پرانے نوٹ تھے وہ بھی ملیں گے آپ کو۔ لیکن اگر کسی کے پاس ہو وہ نوٹ اور آپ بازار میں جائیں، اس سے آپ کو گھی نہیں ملے گا، اس سے آپ کو چینی نہیں ملے گی، اس سے آپ کو پکوڑے نہیں ملیں گے۔ اب نوٹ ہوئے 3 قسم کے، ایک چالو نوٹ، ایک جیلی نوٹ، ایک منسوخ نوٹ۔ کچھ لوگوں نے جیلی نوٹ دکھانا شروع کر دیے، جی کل ہے، چلیسویں ہیں، یہ فلاں شے ہے، یہ فلاں، جتنی بھی رسوم و رواج کو آپ لے لیں یہ جیلی نوٹ ہے، ان کا کہیں قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے، جو پڑھتا ہے اس سے پوچھیں کیا حضرت بلال نے دیا تھا؟ کیا حضرت ابو محذورہ نبی کے مؤذن تھے، انہوں نے صلاۃ کہی تھی اذان سے پہلے؟ کہیں جگہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے یا نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں کہی گئی ہو۔ جواب کیا ملے گا؟ تو درود شریف پڑھ لیا تو کیا حرج ہے، بھی صحابہ نے کیوں نہیں پڑھا؟ اگر یہ چالو نوٹ ہوتا
یہ چیز ہوتی، ثواب کا کام ہوتا تو نبی اور صحابہ کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر دعا نہیں ہوئی، صحابہ کے دور میں نہیں ہوئی۔ آپ دعا مانگنے والے سے پوچھیں دعا مانگ رہے ہیں کہیں ثبوت ہے؟ ثبوت کہیں نہیں ہے کہ جی دعا ہی تو ہے۔ بھئی اگر یہ چالو نوٹ ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی چلتا۔ تو جیلی سکے آپ نے یہاں کیوں رائج کر دیے؟ اب یہ تمہاری اپنی دلیل ہے کہ جی یہ ہے تو دعا۔ تو اگر یہی کہا جائے تو پھر ہم اذان کس جملے پر ختم کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پر۔ اگر آج قاری سلیم اللہ صاحب کا بھائی اذان دے اور آخر میں جملہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آپ کہیں گے بھی تو نے اذان بڑھا دی، وہ کہے گا جی میں نے پڑھا تو محمد الرسول اللہ آخر میں کلمہ پورا پڑھ دیا، اور کیا ہے؟ ایسی نہیں ہے۔ علماء دیوبند نے تطہیر دین کی، دین کو پاک صاف رکھا۔ کل کہاں ہے؟ جمعرات کہاں ہے؟ ورینہ کہاں ہے؟ سالانہ کہاں ہے؟ چہلم کہاں ہے؟ انگوٹھے چومنا کہاں ہے؟ کہ جی اس سے تو محبت کی دلیل ہے، یہ تو ایصال ثواب بھی حضور نے کیا، صحابہ نے کیا، کہیں قرآن و حدیث میں ہے تیسرے دن یہ کرو، صبح کے وقت یہ کرو، ضرور چاول کرو، جمعرات کو کرو، آگے پیچھے نہ کرو، کہیں ہے نہیں جی یہ تو ایصال ثواب ہے جس وقت بھی کیا جائے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ کسی نے جیلی نوٹ کے پیچھے ہمیں لگا دیا، اصل نوٹ کو بھلا دیا، چالو نوٹ کو بھلا دیا، کسی نے منسوخ نوٹ پر چلانا ہمیں شروع کر دیا۔ حدیث میں آ گئی جی حضور علیہ السلام نے رکوع جاتے اٹھتے رفع یدین کیا۔ بھی آ تو گیا، یہ تو بتاؤ یہ نوٹ چالو ہے یا منسوخ ہے؟ منسوخ تو نہیں ہوا جی۔ حدیث میں آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو سوائے فاتحہ کے۔ یہ تو بتاؤ کہ یہ حدیث پہلے دور کی ہے آخر دور کی ہے؟ بھائی حدیث دکھا دیجیے حضور علیہ السلام نے آمین بلند آواز سے کہ بھی یہ بتاؤ یہ حدیث آخری وقت کی ہے، ہمیشہ کی ہے، یا یہ پہلے دور کی تھی؟ تو یہ مثال ہے منسوخ نوٹ کی، وہ مثال ہے جیلی نوٹ کی۔ ہم علماء دیوبند نہ منسوخ نوٹ کو ماننے والے ہیں، حنفی لوگ نہ جیلی نوٹ کو ماننے والے ہیں، ہم چالو نوٹ کو ماننے والے ہیں جس پر مہر ہو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی ہے علماء دیوبند، احناف، اہل السنت والجماعت، کہ انہوں نے دین کو پاک اور صاف رکھا، اور اللہ رب العزت نے ان کو کتنا مقام دیا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، ایک دو باتیں سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کو کتنا محبت دی، سنت کی، صحابہ کرام کی، کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ 6 سال کے بچے تھے، اذان جمعہ کی ہو گئی، کھیل چھوڑ کر فوراً بھاگے، بچے آئے، انہوں نے کہا یار کھیل لو ابھی تو جمعہ کو دیر ہے۔ انہوں نے کہا میرا جمعہ اگر چھوٹ گیا تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اس پر منافقت کی مہر لگ جائے گی۔ 6 سال کا بچہ جلدی دوڑا کنویں پر، لوٹے کو نکالا، لوٹے نکال رہے تھے کہ پاؤں پھسلا اور کنویں میں گر گئے۔ اللہ کی قدرت، وہ جو ڈول تھا وہ نیچے جب پڑا پانی کے اوپر وہ الٹا ہو گیا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی اس کے اوپر بیٹھ گئے، ادھر سے کوئی دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کوئی بچہ گر پڑا ہے، وہ گئے صحیح سلامت نکل آئے وہاں سے۔ یہ اپنے گھر میں تھے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کی جنہوں نے بنیاد رکھی، وہ آئے ان کے پاس۔ حضرت گنگوہی نے مٹی کے پیالے میں یا گلاس میں پانی پیش کیا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی یہ پانی تو کڑوا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ہمارے ہاں تو پانی بہت میٹھا ہے، بہترین پانی ہے ہمارے ہاں تو، ہمارے یہاں تو بہترین پانی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں پانی تو کڑوا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے دکھائیں۔ حضرت گنگوہی نے جو چکھا انہوں نے کہا بالکل پانی کڑوا ہے۔ فوراً ساتھیوں کو کہا کہ بھی 3 بار قل شریف پڑھیں۔ 3 بار قل شریف پڑھا گیا، اس کے بعد دعا کی گئی اے الہ العالمین یہ پیالہ جس مٹی سے بنا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ مٹی کسی قبرستان کی ہے اور اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے،
اس عذاب کی وجہ سے اس میں ڈالے گئے پانی کی کڑواہٹ تو تھی لیکن پہلے والے لوگوں کو محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت نانوتوی کیونکہ اللہ کے ساتھ قریبی تعلق رکھتے ہیں تو ان کو محسوس ہو گیا، تو حضرت گنگوہی کو بھی ان کے واسطے سے محسوس ہو گیا۔ جب ان کو ایصال ثواب کیا گیا اس کے بعد پانی پیا گیا تو پانی کے اندر کچھ نہیں تھا، اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے دور میں طاعون کی وبا آئی۔ مرزا قادیانی نے اعلان کر دیا کہ ہر جگہ طاعون کی بیماری جائے گی لیکن قادیان میں نہیں آئے گی، اور لوگوں کے اوپر طاعون کی بیماری اس لیے پھیل رہی ہے کہ وہ مجھے نہیں مانتے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بہت بڑے عالم تھے، میرٹھ ایک علاقہ تھا، وہاں کے ایک آدمی تھے، وہ ان کی اتباع سنت دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے الہ العالمین، رشید احمد تیرا نیک بندہ ہے، میں اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ طاعون کو ہم سے ٹال دے۔ اللہ رب العزت نے ایسا ٹالا کہ وہیں سے طاعون پیچھے ہو گیا، اس کے علاقے میں طاعون نہیں آیا۔ تو یہ ہمارے اکابرین تھے، ہمارے بزرگ تھے، ان اکابرین کی امانت ہمارے پاس پاکستان ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ جی پاکستان کے علماء تو مخالف تھے، علماء تو جی مخالف تھے۔ اچھا یہ بتاؤ پشاور کے لوگ اور کوئٹہ کے لوگ یعنی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لوگ جب پاکستان بننے کی باری آئی، ایک آدمی بھی کوئی پٹھان بلوچ نہیں مانتا تھا کہ ہماری تقسیم ہو، ایک بھی نہیں مانتا تھا۔ کون بزرگ تھا جس نے جا کر خیبر پختونخوا والوں کو بھی قائل کیا اور بلوچستان والوں کو قائل کیا؟ وہ تھے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک دورہ کیا، اس کے بعد ریفرنڈم ہوا، بلوچستان والے بھی پاکستان کے حق میں ہو گئے، سرحد والے بھی بلوچستان کے حق میں ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جب پاکستان تقسیم ہو گیا، ہندوستان اور پاکستان بن گیا، ڈھاکہ بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کے پرچم لہرانے کی باری آئی تو حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی دیوبندی کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ یہ اعزاز آپ کے سر ہے کہ آپ اٹھیں اور پرچم کشائی اور پرچم کو لہرانے کا اعزاز حاصل کریں۔ مشرقی پائیے اپنا کراچی میں جب پاکستان کے پرچم کشائی کا موقع آیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ شبیر احمد عثمانی جو تفسیر عثمانی ہمارے پاس موجود ہے، اکابر دیوبند کے ہیرے ہیں، ان کو کہا کہ جائیں آپ پاکستان کا پرچم لہرائیں، یہ اعزاز آپ کے سپرد ہے۔ جب آپ قائد اعظم کا آخری وقت آیا، آپ نے وصیت کی کہ میرا جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی پڑھا۔ یہ پاکستان کے ساتھ محبت، انہوں نے ہمیں جھنڈا دیا۔ آج بھی جائیں دارالعلوم کراچی میں مفتی محمد شفیع عثمانی دامت رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ پوری ایک تقریب منعقد کرتے ہیں پرچم کشائی کی، جس میں طلباء بھی حصہ لیتے ہیں، اہل علاقہ بھی حصہ لیتے ہیں۔ تو یہ پاکستان ہمارے پاس ہمارے بزرگوں کی امانت ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانوں کی امانت ہے۔ انہوں نے لاشیں دے کر، خون دے کر ہمیں وطن دیا، ہمیں ملک دیا، لیکن جہاں ہم ان اکابر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں وہاں ہم اپنے دل کے اندر یہ بھی کریں کہ آخر انہوں نے قربانیاں کیوں دیں؟ کیا وہاں آلو نہیں مل رہے تھے؟ کیا وہاں دکانیں نہیں تھیں اس لیے انہوں نے قربانی دی؟ جی پاکستان الگ بناؤ وہاں آلو مل جائیں گے ہمیں، جی پاکستان الگ بناؤ وہاں ہمیں دکانیں مل جائیں گی، جائیداد مل جائے گی۔ سب کچھ وہی تھا، وہ کھا رہے تھے، پی رہے تھے۔ آخر الگ وطن کیوں بنایا؟ اتنی قربانیں کیوں دیں؟ ایک ہی مقصد تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی کے نافذ کرنے کے لیے، اسی نظام کو چلانے کے لیے ہمارے علماء محنت کرتے ہیں، ہمارے علماء اسمبلیوں میں جاتے ہیں تاکہ یہ بے دین لوگ، ملحد لوگ اپنے قوانین نافذ نہ کریں، خلاف شرع قانون نافذ نہ کریں۔ ہم اگر حصہ نہیں دے سکتے تو کم از کم ان علماء کو سلام پیش کیا کریں، ان علماء کے لیے دعا کیا کریں، بیٹھ کر تبصرے تو کرتے ہیں
یہ جی ملک کو کھانے والے ہیں، یہ سیاسی مولوی ہیں، ان کو دین کے ساتھ کیا تعلق؟ اگر یہ سیاسی مولوی نہ ہوتے تو یہ ہمارے سردار جو انگریزوں کے بوٹ پالش کیا کرتے تھے، یہ ہمارے چودھری اور وڈیرے جو انگریزوں کے بوٹ پالش کیا کرتے تھے، یہ وہی انگریزی قانون لا کر چھوڑتے، کوئی بھی اسلامی شک باقی نہ رہتی۔ آج ہمارے آئین پاکستان کو اگر ہم مطالعہ کریں تو 99% اسلامی قانون ہے، تو یہ برکت ہمارے علماء کرام کی ہے جو اسمبلی میں جا کر ان کے لیے آواز حق بلند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمارے عقائد و اعمال کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔